دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اگر دولت مندی کی حالت میں ہو تو یہ دولت تمہیں سست اور عیاش نہ بنا دے، اگر تنگی اور افلاس کی حالت میں ہو تو یہ تنگی اور افلاس تمہارا حوصلہ نہ گرا دے۔ اگر تمہاری طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہے تو کبھی بھی متکبروں کے پاس جا کر انسانیت کا خون مت کرنا۔ اگر کسی فرض کی ادائیگی کرنے کی کوشش میں ناکام بھی ہو جاؤ تو یہ ناکامی کامیابی سے کم نہ ہوگی۔ اگر اس دنیا میں نیک چلنے کی شاہراہ پر چلو گے تو اگلی دنیا میں تمہاری منزل نجات ہوگی۔ جو شخص اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتا وہ کسی بھی چیز کی آواز نہیں سنتا۔ ایسے شخص پر بھروسہ کرنا صرف ہلاکت ہے۔ جب انسان کا برا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا مچھر بھی نمرود کی نخوت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جو انسان بدی سرزد ہو جانے پر بھی پشیمان نہیں ہوتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ بدی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم غیروں کو اپنی تکلیف کا باعث سمجھتے ہو۔ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ تمہارے اعمال ہی تمہاری بربادی کا باعث ہے۔ نیکی اور بدی اپنے اپنے نتائج ہاتھوں پہ لیے کھڑی ہیں، مگر افسوس انسان بدی کی جانب ہی بڑھتا ہے، خوفناک نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ اگر تعلیم زندگی میں شرافت اور پاکیزگی پیدا نہ کر سکے تو وہ جہالت سے بھی بدتر اور گمراہی ہے۔ ایک بے علم لیکن نیک چلن انسان انسانیت سے گرے ہوئے عالموں اور فاضلوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یاد رکھو، دولت یا عہدہ کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، صرف ایک چال چلن ہی ہے جو انسان کو قابل اعتبار بناتا ہے۔ سخاوت وہ چیز ہے جو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتی ہے، اور بخل وہ چیز ہے جو اپنی ہی اولاد کو دشمن بنا دیتی ہے۔ قسمت انسان کو خوشحالی کے وعدوں پہ رکھتی ہے، مگر محنت اسے آسودہ حال کر کے دکھاتی ہے۔ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور قسمت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں محنتی ہے، ان قریب تم اسے امیروں کے دائیں طرف کھڑا دیکھو گے۔ جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں فجر کی نماز سے پہلے 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے، بیماری اور مفلسی اس کے گھر سے دور ہو جائے گی۔ پڑھنے کا آغاز دائیں کونے سے کریں اور منہ قبلہ کی طرف رکھیں۔ ہر کونے پر 10 مرتبہ دم کرنا ہے۔ اول درود شریف ضرور پڑھیے۔ ایک نہایت قیمتی بات امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی سوال رد نہ کرے، بس اس کو لازم ہے کہ سوائے اللہ کے ہر مخلوق سے مایوس ہو جائے اور امید صرف خالق کائنات سے لگائے۔ اگر اللہ نے اس انسان کی یہی قلبی حالت دیکھی تو پھر اس کی کوئی ایسی حاجت نہ ہوگی جو پوری نہ ہو سکے۔